میرے دوستوں ساتھیوں، آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا ارادہ صرف جلد والی دنیا کا ہی ہو، ہم اسے یہاں جس قدر چاہے سر دست دے دیتے۔ اور ایسی ایک سورہ آل عمران میں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے دنیا کے طلبگار ہوگے تو میں تمہیں دنیا دے دوں گا۔ اور یہاں سورہ بنی اسرائیل آیت 18 میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے دنیا اور اس عجلت والی دنیا اور اس جلد بازی والی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ میں اس کا کچھ نہ کچھ تو حصہ دے ہی دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بالکل منع کر دوں گا۔ تو یہ جو جلد بازی والی دنیا میں، جو جلد بازی والی دنیا اور دنیا کے احکام میں جو ترقی کی طرف گامزن ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اللہ سے دنیا طلب کی اور اللہ نے اس کو دنیا دے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم طلب کرے اس عاجلہ، اس جلدی والی دنیا کی جو چیزیں تم طلب کرو گے میں تمہیں دے دوں گا، میں تمہیں اس سے روکوں گا نہیں۔ اور جب آپ کسی شخص کو دیکھ لیں کہ وہ دنیا داری میں ہر زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 18 میں اس کو گھیر لیجئے اور اس کو بتا دیجئے کہ تم اس آیت نمبر 18 کے تابع ہو اور اس آیت نمبر 18 کے مطابق اللہ نے تم نے جو دنیا طلب کی تھی اللہ نے تمہیں دنیا دے دی ہے، تم آخرت کی فکر کرو، یہ اللہ نے تمہیں دنیا دے دی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ریپیٹ پہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے سامنے بار بار آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کہا جائے کہ نماز پڑھیں، بار بار کہا جاتا ہے۔ آپ سے کہا جائے روزہ رکھیں، بار بار کہا جاتا ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن سیکھیں سکھائیں، بار بار کہتا ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے رکوع سجود کریں، بار بار کہا جاتا ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے پہ آئیے، بار بار کہا جاتا ہے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بس ایک بات ہے جو اگین اینڈ اگین کی جا رہی ہے، آپ سے بار بار کہی جا رہی ہے، بس وہ ایسا ہے کہ کوئی شخص ہے جس نے ایک رٹا لگا لیا، وہ بار بار کہہ رہا نہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اور پھر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی بات نہیں تو آنی نہیں، ساری وہی پرانی بات آ رہی، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں پرانی ہی بات آئے گی۔ قرآن جب بھی آپ کھولیں گے وہ احکام 1400 سال پرانے ہوں گے، 1450 سال پرانے ہوں گے۔ تو پھر کیا یہ کہہ دیا جائے کہ میں جب بھی قرآن کھولتا ہوں، جیسے ہی میں قرآن کھولتا ہوں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آ جاتی ہے، جب میں قرآن کے مڈ میں جاتا ہوں تو سورہ بنی اسرائیل آ جاتی ہے، جیسی قرآن کی یہ کیا بات ہے کہ بار بار وہی چیزیں آ جاتی ہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو حکم ہے یہ واقعی 1450 سال پہلے نافذ کیا جا چکا ہے، اور یہ ایسا قانون نہیں ہے، اور یہ اس بات سے دلالت ہے کہ یہ جس طریقے سے جو چیز شروع نافذ کر دی گئی ہے، قیامت تک چاہے دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، کتنی الٹ پلٹ ہو جائے، یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور یہی اس قرآن کا معجزہ ہے کہ جس نے کہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ شریعت بیان کر دی، دنیا داری اور جو ہے دنیا طلبی کے طریقے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کرا دیے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ آخر تک جائے گا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے قانون کو رد کرنے والے لوگ ہیں، یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ جو کہ ہمارے اور آپ کے اس قرآن کو 1400 سال 1500 سال پرانا فرسودہ نظام کہتے ہیں، یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے اس دینی احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اتنا پرانا قانون آج کیسے لاگو ہوگا۔ آج اس قرآن کے معجزے میں یہ بات بھی شامل ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی اسی قرآن، اسی اسلامی قوانین، اسی دین کے تقاضے پہ نقطہ چینیاں کرتے رہے، آج وہی لوگ اسی دین کے خاطر اپنی گردن بچا کر یہاں سے نکل گئے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ قرآن ہے جو اہل ایمان کے لیے بھی وہی ہے اور منافقوں اور کافروں کے لیے بھی ایک ہی فیصلہ رکھتا ہے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ آج 1450 سال 1500 سال کے بعد آج انہوں نے محسوس کیا کہ اس قرآن سے ہی اور اس دین سے ہی، اور یہی وہ چارٹر آف دنیا جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جنہوں نے 14 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک قانون نافذ کیا تھا، آج اسی قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے آنکھوں میں دھول جھونک کر یہی کافر و منافق جو اس کو ماننے تیار نہیں تھے، جب ان کی اپنی گردن پھنستی ہوئی نظر آئی، اسی قرآن کے معجزے کے تحت اپنی جان بچا کے نکل گئے۔ اور یہی ہماری اور آپ کی دنیا داری ہے، یہی ہماری اور آپ کی دنیا داری ہے، اور یہی ہمارے اور آپ کے دنیا سے تعلق ہے، اور یہی ہماری یہود و نصارہ سے محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، کسی صورت میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاں قرآن کے اس معجزے سے فائدہ اٹھایا گیا
جہاں شریعت کے اس نظام سے فائدہ اٹھایا گیا کہ اس شریعت کے نظام سے انہوں نے اپنی گردن چھڑائی، اسی طریقے سے یہی شریعت کا نظام آج ہمیں اور آپ کو بھی للکار رہا ہے، آج ہمیں اور آپ کو بھی متنبع کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا کہ دیکھو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، دیکھو تمہارے والدین بھی اگر تمہیں دین کی راستے سے روک رہے ہو تو تم ان سے تعلق کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج جب انہوں نے جان چھڑائی ہے تو آج ہمارے لیے جو شرمندگی کا مقام یہ ہے کہ یہ قوانین جو آج ہم اپنے لیے لازم نہیں کر سکے، آج ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکے، لیکن ڈر اور خوف سے جن سے تعلق کو توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے تعلق کو جوڑا اور اسی قرآن حدیث کا سہارا لیا۔ آج اسی وجہ سے ریمنڈ ڈیوس یہاں سے جان چھڑا کر چلا گیا۔ جہاں ان کی کامیابی، جہاں قرآن کا معاوضہ اعلان کر رہے وہاں پہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہمارا اس دنیا سے تعلق کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے دنیا کا ثواب چاہا، اللہ نے ہمیں دنیا کا ثواب دے دیا۔ ہم نے چاہا کہ دنیا کی سپر طاقت مجھ سے ناراض نہ ہو تو واقعی ہم یہی چاہتے تھے، واقعی اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ سورہ آیت نمبر 18 جو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیا کا ثواب چاہو گے تو تمہیں دنیا کا ثواب مل جائے گا۔ ہم نے دنیا کا ثواب چاہا، ہم نے دنیا کی سپر طاقت سے خوف کیا، ہم اس سے ڈرے، ہم اس سے لڑے، اللہ نے اسی قرآن اور حدیث کے راستے سے ان کو جو ہے معجزہ بھی دکھایا اور ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس بھی دلا کہ اگر تم دنیا داری کے طریقے پہ لگ جاؤ گے تو تمہیں دنیا داری کے کچھ نہ کچھ حصے تو مل ہی جائیں گے، اور وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آج میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، آپ یقین جانیے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اور یہ قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہوئے، اگر آج کوئی شخص کھڑا ہو اپنے ہی مسلمان بھائی کو گولیوں سے چھلنی کر رہا ہے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں اس میں کسی اور کو جو ہے دوش نہ ٹھہراؤ، اس میں وہ اس بات کا شریک ہے چونکہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس نے دنیا کا ثواب چاہا، اس نے دنیا میں روب و دبدبہ چاہا، اس کی یہ کبھی زندگی کے موڑ پہ یہ خواہش رہی کہ میرے ہاتھ میں کوئی کلاشن کوف ہو، میرے ہاتھ میں کوئی ٹیٹی ہو، میرا ایسا روب و دبدبہ ہو کہ جب میں گلی کوچوں میں نکلوں تو لوگ مجھ سے ڈر یا سہم جائیں۔ اس نے یہ خواہش رکھی، اللہ نے اس کی خواہش کو پوری کر دیا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی خواہش پھر دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، آج جس طرف ہم جا رہے ہیں، آج جس راہ پر ہم گامزن ہیں، اس میں ہماری اور آپ کی کچھ نہ کچھ خواہش اور طلب تو ضرور ہے، چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو طلب کرو گے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو میں تمہیں دوں گا، چاہے تم دنیا طلب کرو چاہے تم آخرت طلب کرو۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جس کا ارادہ صرف اس جلد والی دنیا کا فائدہ ہو تو ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سر درد دے دیتے بالآخر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیے ہیں جہاں برے حال و دھتکارا جائے گا۔ جب آپ کسی شخص کو دیکھ لیں کہ وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے، جب آپ کسی شخص کو دیکھ لیں کہ وہ دین سے جدا ہے، جب آپ کسی شخص کو دیکھ لیں کہ وہ رکوع و سجود سے آ رہی ہے، جب آپ کسی شخص کو دیکھ لیں کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطالبے میں نہیں ہے، لیکن جب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو دنیا کی بیش بہا نعمتیں مل رہی ہیں تو آپ اس کو ڈرا دیجئے، اس کو بتا دیجئے، اس کو قرآن اور حدیث کے یہ احکام سنا دیجئے کہ تم دنیا طلب کر رہے تھے، اللہ نے تمہیں دنیا سے قریب کر دیا ہے، تمہارے دل میں آخرت کی کوئی خواہش طلب نہیں تھی، لہذا مجھے تم آخرت سے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سے دور نظر آتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، چونکہ قرآن نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 19 ہے، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جو آخرت کا ثواب چاہے میں اسے آخرت کا ثواب دوں گا، آخرت کا ثواب میں ضرور دوں گا جو آخرت کا ثواب چاہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کا ثواب بھی اور اس کے لیے کوشش بھی، مسلمان بھی اور مسلمان ہونے کے دعوے میں عملی جدوجہد بھی، قرآن کے دعوے دار بھی اور قرآن کے دعوے میں قرآن پہ عمل بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا دل سے جذبہ بھی، مجاہد بننے کی کوشش بھی تو جہاد کے راستے میں چلنے کی کوشش بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اور اس نے اس کے لیے کچھ بھی کیا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب اور اس کو میں ضرور آخرت کا ثواب دوں گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، میں اسے ضرور عطا کروں گا، آخرت کا ثواب ضرور دوں گا۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف بیٹھ کر تسبیح پڑھ لینے سے، صرف بیٹھ کر اللہ کے حضور رو لینے اور گر گرا لینے سے، اور صرف بیٹھ کر یہ دعا مسلسل رہنے چاہیے کرنے سے کہ بارے اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرمائیے اور شہادت کی موت عطا فرمائیے، یا اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرمائیے، شہادت کی موت عطا فرمائیے، اور بھی چل رہی ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ 100 مرتبہ میں نے دعا کر لی کہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائیے۔ میرے دوستو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم طلب کر رہے ہو اس کے لیے تمہاری خوشی بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے نظر بھی آنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم اچھی دنیا طلب کرتے ہیں، ہم اچھی تعلیم طلب کرتے ہیں، ہم اچھی نوکری طلب کرتے ہیں، ہم بہترین اور گاڑیاں طلب کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ جو شخص اچھی تعلیم طلب کرتا ہے وہ صبح اور شام تعلیم کے حصول کے لیے لگ جاتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس لائبریری میں اس ٹیچر اس پروفیسر کے پاس وہ مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو اچھا مکان بنانا ہے وہ اپنے اچھے مکان بنانے میں مسلسل لگا ہے، اس کے لیے سرمایہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے چیزیں ڈھونڈ کے لا رہا ہے، یہاں سے ٹائر لے کر آنا ہے، وہاں سے سینیٹری آئٹم لے کر آنا ہے، وہاں سے بجلی کا سامان لے کر آنا ہے، کوشش کر رہا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مگر آخرت چاہو گے تو میں تمہیں آخرت دوں گا، لیکن آخرت جیسی کوشش بھی تمہاری ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کا اصول بھی ہونا چاہیے۔ اور جب آخرت، میں نے اپنے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہ تسلیم کر لیں، جب تک کہ آپ کے فیصلے کو آپ فیصلہ نہ تسلیم کر لیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قسم اللہ رب العزت کھا رہا ہے، یہ قسم وہ کھا رہا ہے جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قسم وہ کھا رہا ہے جس نے دنیا اور یہ سارے نظام بنائے ہیں، اس کو کسی کی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ ساری چیز سمجھا رہا ہوں شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، میں تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، میں تمہیں یہ احکام دے رہا ہوں شاید تم رضا کے راستے پہ آ جاؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ پہ سربراہ ہوں، میں اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ پہ سربراہ ہوں، بیوی بچے یہ ساری میری بات سنتے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے میری بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں جبکہ چند افراد پہ اپنے 6-8 اہل خانہ پہ سربراہ ہوں، تو میں تو کبھی اپنے اہل خانہ سے یہ نہیں کہتا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں شاید کہ تم میری بات کو سمجھ لو، نہیں، وہاں تو میں روک دیتا ہوں، تم نے یہ کیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو میں دیکھ لوں گا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہا، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تمام برائیاں ہماری گن گن کر دکھا رہا ہے اور مسلسل کہہ بھی رہا ہے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ شاید تم پرہیزگاری اختیار کر لو، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ شاید تم تقویٰ اختیار کر لو، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ شاید تم راہ راست پہ آ جاؤ، حالانکہ اس کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے یہ سمجھ میں آتی ہے کرو، بتا تو میں ہوں تمہارے لیے، کافی ہوں میں تمہارے لیے، میں تم سے نمٹ لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ مسلسل سمجھا رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ ہمیں کیا کر رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ ہمیں بتا رہا ہے۔